السلام علیکم، میرا نام روٹیرین ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور اس وقت ہم جرمنی کے ایک بڑے شہر ہمبرگ میں موجود ہیں اور ہمارے جو یہاں آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا روٹری انٹرنیشنل جو ہے اس کا ایک کنونشن ہو رہا ہے ہر سال، انٹرنیشنل کنونشن. تو اس میں پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہے یہاں پہ شرکت کرنے کے لیے اور اس وقت پوری دنیا سے 50,000 کے قریب جو روٹیرینز ہیں، جو ممبر ہیں روٹری کلب کے ورلڈ وائڈ، وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ جو دنیا کو اس وقت جو چیلنجز ہیں، اور چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی جو اسپیکٹس ہیں، اسپیشلی جیسے پاکستان میں پولیو کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ایشوز بنے ہوئے ہیں اور بڑی کنٹروورسی بھی ہے کہ بہت ساری لوگ جو ہیں اس کے اگینسٹ بھی بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے پوری دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو جائے. اب اس میں اس پہ ہم نہیں جاتے کہ مطلب ہے کہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے اور جو چند اسپیسیفک ایریاز ہیں ان میں رہتا ہے اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار یہ دنیا کو کیا پڑی ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں اگر یہ بیماری ہے تو باقی بیماریوں پہ کام کیوں نہیں کرتے، تو اسی پہ کیوں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ پوری دنیا نے اس بیماری سے جان چھڑا لی ہے اور اگر یہ کسی ایک ملک میں بھی رہ گیا پھر یہ بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ دوبارہ پوری دنیا میں پھیل جائے، کیونکہ یہ وائرس ہے اور یہ ود ان سیکنڈ جو ہے وہ مطلب کہ کروڑوں ٹائم ملٹیپلائی ہوتا ہے اور جب یہ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ پوری دنیا کی جو بچے ہیں ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم جس طرح پاکستان کی سٹیزن ہیں اسی طرح ہم اس دنیا کی بھی سٹیزن ہیں اور جس طرح ہمارے ملک اپنے ملک کی جو خیال رکھنا ہے وہ ہمارا فرض ہے، اسی طرح جو یہ دنیا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہمارا ایک فرض ہے. اور آج ہم جب بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارا تو تھوڑا سا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے جو گھر کا کوڑا کرکٹ ہے نا وہ اپنی گلی میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ ہم گلی کو اپنا نہیں سمجھتے. یا ہم جیسے آپ کو میں بتا دوں کہ لوگ راستے میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، حالانکہ نماز کتنا بڑا اللہ پاک کا فرض ہے اور بار بار اس کی تاکید بھی کی گئی ہے. تو آپ راستے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، چاہے کہ آپ گاڑی کھڑی کریں یا کوئی ریڈی لگا دیں یا کوئی اور ایسے کام کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. تو ہم یہ ایک اپروچ اور مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. تو اسی طرح لوگوں کی سوچ ہے، ہمارے مائنڈ ہے، چونکہ ہم تو کیونکہ میڈک بنے ہوئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا بھی کرے تو ہمیں شک گزرتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں اس کا کیا کوئی بینیفٹ ہوگا. اب یہاں پہ کل ہم جو ہاؤس آف فرینڈ شپس تھا ہم وہاں پہ سینکڑوں لوگوں سے ملے ہیں صبح سے شام تک اور ہماری ان سے بات ہوئی ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے مسائل کو بھی جانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے پولیو ختم ہو. یا جیسے ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ جیسے ڈاکٹر سراج الحق صاحب ہیں اور وہ کمیونٹی میڈیسن پہ کام کرتے ہیں. ہمارے فرقان صاحب ہیں، جبران صاحب جو ہیں وہ پشاور سے بلانگ کرتے ہیں، تو یہ کنٹریکٹر ہیں. ہمارے نعیم صاحب ہیں وہ گارمنٹس کا کام کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم تمام لوگ مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہم مل کے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے لیے ہم کیا بہتر کر سکیں. اب جو روٹری کا ایک سلوگن ہے کنیکٹنگ پیپل، ہم دیکھیں آپ گاڑی میں بیٹھیں تو آپ کسی کو سلام کریں تو لوگ آپ کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں، ان کو شک ہو جاتے ہیں یار پتہ نہیں یہ بندہ ہم سے کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہا. میرے ساتھ یہ بہت بار ہو چکا ہے کہ جب گاڑی جو ہے وہ پاس نہیں ہوتی یا کبھی دل کرتا ہے کہ ویسے بندہ واک کرے یا عام سوزوکی میں بیٹھ جائے، جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ ایسے غور سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ کون ہے، اس نے ٹائی تو پہنی ہوئی لیکن یہ کوئی بکاری تو نہیں ہے کہ سلام کر کے کچھ مانگے گا. کیونکہ ہم تھوڑا سا مینٹلی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور ہم ہر انسان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے. پاکستان سے پولیو ختم ہوگا تو دنیا میں ایک ہمارا امیج بہتر ہوگا اور ہم نے اس پہ قابو پا لیا تو اس کے بعد باقی بیماریوں کا بھی نمبر آئے گا. آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں بھی پولیو کا ایک بچہ ہے اور وہ اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتا، تو آپ دیکھیں کہ اس بچے کا فیوچر آپ دیکھ لیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو فیملی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کی دادا دادی، نانا نانی، جیسے ہم پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو ان کی دل پہ کیا ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ساری زندگی ان کی لائبلٹی بن کے رہ جاتا ہے اور وہ ان کی چل بھی نہیں سکتا. اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ کے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ہم گورنمنٹ کے خلاف چلے جاتے ہیں. بڑے بڑے ایکسپرٹس دنیا میں موجود ہیں، یہ کنٹروورسی ہے. اب میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہوں، میں جرمنی میں موجود ہوں اور پوری دنیا میں ہومیوپیتھی جو ہے وہ
انتہائی رسپیکٹیبل مینرز میں کنسیڈر کی جاتی ہے. وہاں تو جس بیچارے کو ہومیوپیتھی کی اسپیلنگ نہیں آتے وہ ہومیوپیتھی پہ بحث کرنا شروع کر دیتے. میں سائیکالوجسٹ ہوں. نفسیات پہ ہمیں وہ لوگ بھی درس دیتے ہیں جن بیچاروں کو سائیکالوجی کی اسپیلنگز نہیں آتے. پولیو پہ پاکستان میں وہ لوگ لیکچر ہمیں دے رہے ہیں یا وہ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں جن بیچاروں کو نہیں پتا کہ پولیو وائرس ہوتا کیا ہے, اس کی جو ویکسینز ہیں وہ کیا کس طرح بنائی جاتی ہیں, ان کا ایفیکٹ کیا ہے, ان کی باڈی کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. اب ہومیوپیتھک میڈیسن بھی اس میں بہت بہترین کام کرتی ہیں. ایلوپیتھک میڈیسن جو کام کرتی ہیں, ویکسینیشن کا کنسیپٹ جو ہومیوپیتھی سے گیا ہے. ہومیوپیتھی کی بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جو ویکسینیشن ہے ان کا الٹرنیٹ ہے, اور جو ویکسینیشن ہے ان کی سائڈ افیکٹ کو بھی دور کرتی ہیں. تو بجائے آپ اس کی کہ آپ ایک بہت بڑی جو کمپین ہے جو پوری ورلڈ چلا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور آپ بجائے اس کو ساتھ دینے کے لیے تو آپ اس کو اینٹی کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے آپ یہ دیکھیں جی کہ جس طرح ایک عام میڈیسن ہے, پیراسیٹامول کی بات کرتا ہوں, جس طرح اس کے سائڈ افیکٹ ہیں اس طرح پولیو ویکسین کی بھی سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ ان سائڈ افیکٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ پوری قوم کو اپاج پیدا کر دیں. اور یہ وہی بات ہے جیسے ہم نے پہلے لاؤڈ اسپیکر کی مخالفت تھی اور کفر کے فتوے دیتے تھے, یا بسکٹ بھی اگر انگلش میں بسکٹ لکھا ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے آپ جو کھائے تو آپ کافر ہو جائیں گے. یا جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا, جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی, تو یہی لوگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ جب یہ کسی نے قرآن شریف کو پرنٹ کر دیا یا کتاب کو پرنٹ کر دیا آپ تو دار اسلام سے فارغ ہو جائیں گے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئی ہیں, اور آج لاؤڈ اسپیکر بھی ہر مسجد میں موجود ہے اور قرآن حکیم جو ہے وہ پرنٹ ہو کے پوری ورلڈ تک پہنچ گیا ہے. اور آج ابھی جس کیمرے سے میں مخاطب ہوں آپ سے, یہ بھی ایک بہترین ایجاد ہے, اور میرا یہ پیغام بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائے گا. تو یہ دنیا کی جتنی بھی جو انوینشنز ہیں وہ اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں. تھوڑا سا عقل سے کام لینے کی بات ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا. سمپل از دا بیسٹ کہ ہم یہاں پہ آئے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ہم ان سے مل رہے ہیں, ہماری ان سے بڑی فرینڈشپس ہو رہی ہے, ہم ان لوگوں سے گپ شپ لگا رہے ہیں, اور ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہیں. اور آج ورلڈ ہیریٹیج ڈے ہے, تو ہمارے پاس یہی تھا میں نے کہا پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو ہم جو ہے وہ پروموٹ کریں. اور آج ہم اسی ڈریس میں جائیں گے, اور یہاں پر تو داڑھی کی جو رسپیکٹ کل میں نے دیکھی ہے تو میں تو حیران ہو گیا ہوں. اور آج ہم جتنے بھی ہمارے دوست ہیں سب نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے, اور آج ہم جو ہے, اور میں نے اسپیشلی جو اپنا پختون کلچر ہے خیبر پختونخوا کا اس کو ہائی لائٹ کیا, اور ساتھ اپنا گلگت بلتستان کے جو یہ ونگز ہے وہ میرے جو دوست ہیں امجد شاہ صاحب, وہ ریسرچ اسکالر بھی ہے میرے ساتھ, تو انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا. تو یہ میں پہن کے اور پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو پروموٹ بھی ہم کر رہے ہیں, اور لوگ ہم سے مل کے بڑے خوش ہوتے ہیں. پاکستان کا بہت اچھا نام ہے. اور بس اسی سے میں اپنا بات ختم کرتا ہوں, لمبی ہو گئی. آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.